جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کر دے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے آپ اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ زندگی میں قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانے چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لینا کہ وہ دوست تھا ہی نہیں۔ اگر تم اپنے تکبر اور غرور کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ در حقیقت غلط بات ہی برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو برداشت کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ شک کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی ہمدرد نہیں ملے گا۔ ہزاروں لوگوں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اللہ اس دل میں رہتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ سے کیا کرو۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق نہیں۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں نہ جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ احمق کی عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ مشکل حالات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو تو جانتا ہے
لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بات آدمی دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے مل جاتے ہیں۔ جسے قریبی چھوڑ جائیں اسے بیگانے مل جاتے ہیں۔ کسی کے برا کہنے سے نہ ہی انسان برا ہو جاتا ہے اور نہ ہی اچھا۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ علم تمہیں راہ تک دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل جتنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر اسی کو مارتے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ بدترین دوست وہ ہے جس کی خاطر اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو جان لو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، ایک جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، دوسرا جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی خاص عنایت ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت پا لیتا ہے اسے کوئی غالب سے غالب آدمی بھی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ اگر تو تک دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ دولت انسان کو مغرور اور وقت انسان کو مجبور بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے اسے دکھ اور تکلیف کی راہ عنایت کرتا ہے، تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔
یاد رکھنا، انسان کو دکھ اسے کچھ سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ انسان دکھ اور تکلیف کی وجہ سے کتنا بھی روتا رہے لیکن یہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے۔ کسی انسان کے اندر خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، اور اگر خامی دیکھو تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ کبھی بھی اپنے دکھ یا تکلیف کی فکر مت کرو، کیونکہ نہ تو یہ دنیا ہمیشہ باقی رہے گی نہ یہ زندگی۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ پھر دن اور رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ پھر حالات نہیں دیکھتے۔ اگر تم پریشان رہتے ہو تو پھر ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند رہتے ہو تو مستقبل میں رہتے ہو، اور اگر سکھ چین سے رہتے ہو تو پھر حال میں رہتے ہو۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے کبھی بہت چھوٹی سی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں میسر نہ ہوتا۔ کسی کی اتنی ہی قدر کرو جتنی وہ تمہاری کرتا ہے، کسی کی بے حساب قدر تمہارا سکون برباد کر دے گی۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو۔